السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مدرسہ مولانا آزاد اپر پرائمری اسکول۔ پیارے بچے اور بچیوں، میں عابد علی آپ سب کے لیے مضمون اردو میں سبق نمبر 8 لے کر ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہوں۔ بچے اور بچیوں، آج کے سبق کا نام ہے سچ کی جیت۔ سچ بولنے والے کی جیت۔ سچ ہمیشہ ہر انسان کو سچ بولنا چاہیے، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ بچے اور بچیوں، آج کا سبق یہی ہے کہ انسان کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ سچ کی جیت۔ تو آئیے آپ اور ہم دونوں مل کر آج کے سبق کو پڑھیں، سنیں اور پھر اسے دیکھ کر لکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ تھا، اسے شعر و شاعری سے بڑی دلچسپی تھی۔ ایک دن اس نے کچھ شاعروں کو بلایا، شاعر کہنے والے شاعروں کو بلایا اور انہیں اپنے درباریوں میں شامل کر لیا۔ ان کی تنخواہیں بھی مقرر کر دی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد بادشاہ نے دیکھا کہ سبھی شاعر آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، حسد جلنا، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب دربار میں آتے ہیں تو خوش آمدید بن جاتے ہیں اور انعام پانے کے لیے بادشاہ کی تعریف کرتے ہیں۔ ان شاعروں میں ایک شاعر ایسا بھی تھا جو بادشاہ کے بلائے بغیر دربار میں نہیں جاتا تھا۔ وہ نہ بادشاہ کی خوشامد کرتا اور نہ اس کی تعریف میں شعر پڑھتا تھا۔ اس کا نام فیروز تھا۔ کیا نام تھا؟ فیروز۔ بادشاہ نے بہت جلد ان شاعروں کو پہچان لیا کہ کون کیسا ہے۔ ایک دن اس نے سب کو دربار میں بلایا اور اعلان کیا کہ جو میری سچی تعریف کرے گا اسے ایک ہیرا انعام میں دیا جائے گا۔ یہ سن کر سب شاعروں نے تیاریاں شروع کر دیں، خوب شعر کہے اور بادشاہ کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر دیے۔ ہر ایک یہ سوچ کر خوش تھا کہ ہیرا اسے ہی انعام میں ملے گا۔ بچے اور بچیوں، یہ سبق نمبر 8 آپ نے سنا۔ آپ اسے کئی بار سنیں اور ایک بار آپ اپنے اردو کی بک میں اسے ضرور لکھ لیں۔ اب اسی سبق کا یہ ورڈ میننگ، مشکل الفاظ دیکھیے اور اسے کئی مرتبہ پڑھیے، پھر اسے یاد کریے۔ اس کے بعد اسے آپ اپنے اردو کی کاپی میں لکھ کر محفوظ کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ورڈ میننگ: مقرر کرنا، طے کرنا، حسد، جلن، نیچا دکھانا، ذلیل کرنا، خوش آمدی، ایسا شخص جو کسی کو خوش کرنے کے لیے اس کی جھوٹی یا سچی تعریف یا بڑائی بیان کرے، چاپلوس جسے کہتے ہیں۔ زمین آسمان ایک کر دینا، بہت کوشش کرنا، بڑھا چڑھا کر بات کہنا۔ عالم، جاننے والا، بہت پڑھا لکھا۔ عقل مند، عقل والا، ہوشیار۔ جس لفظ کا 2 مطلب ہے وہ ایک لکھ سکتے ہیں، آپ لکھ سکتی ہیں۔ اسطبل، گھوڑے کے باندھنے اور رہنے کی جگہ۔ جہاں گھوڑے کو باندھا جاتا ہے اسے اردو میں اسطبل کہتے ہیں۔ جوہری، جواہرات کی پرکھ اور کاروبار کرنے والا، جو سونے چاندی کو پہچان لیتا ہے کہ یہ نکلی ہے کہ اصلی ہے، اسے جوہری کہتے ہیں۔ رنجیدہ، اداس، تعجب، حیرانی، اچنبھا۔
بچے اور بچیوں اب اس سبق کا سوال و جواب سنیے۔ سوال ہے، دیکھیے، بادشاہ کو کس چیز سے دلچسپی تھی؟ جواب سامنے ہے، شعر و شاعری سے۔ شاعر بادشاہ کی تعریف کس لیے کرتے تھے؟ انعام پانے کے لیے۔ سوال، بادشاہ نے دربار میں کیا اعلان کیا؟ کل جو سب سے اچھی شاعری سنائے گا اسے انعام ملے گا۔ آگے دیکھیے اگلا سوال کیا ہے۔ اگلا سوال ہے، بادشاہ فیروز سے کیوں ناراض ہوا؟ کیونکہ وہ بادشاہ کی بات سن کر انسنی کر دی۔ بادشاہ نے فیروز کو سچا ہیرا کیوں دیا؟ کیونکہ فیروز نے بادشاہ کو اس کی سچی بات کہی۔ اب یہ دیکھیے آگے نمبر تین دیکھیے آگے، خالی جگہوں کو نیچے لکھے ہوئے الفاظ سے بھریے۔ تو یہاں دیکھیے کیا لکھا ہے، تعریف، درباریوں، شاعروں، تعجب، مسکرا، جوہری، ہیرے۔ تو اب پہلے میں کیا بھرا جائے گا، پڑھتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ نے کچھ شاعروں کو بلایا اور انہیں اپنے درباریوں میں شامل کر لیا۔ دوسرے میں وہ نہ بادشاہ کی خوشامد کرتا اور نہ اس کی تعریف میں شعر پڑھتا۔ یہ سن کر سب شاعروں نے تیاریاں شروع کر دی۔ سبھی شاعر ہیرے کی قیمت لگوانے کے لیے جوہری کے پاس گئے۔ بادشاہ مسکرا کر جواب دیا، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اب دیکھیے آگے، یہ تو خالی جگہ تھا، اس کے بعد یہ دیکھیے کیا لکھ رہا ہے، واحد جمع لکھا ہے، آپ کو واحد لکھنا ہے تو میں نے لکھ دیا ہے۔ آپ کو ایسا باکس بنانا ہے، پھر اس کے اندر یہ سوال اتارنا ہے، پھر جمع اور واحد والی لائن، دونوں لائنیں الگ الگ لکھنی ہیں۔ جمع کیا ہے، اشعار، اس کا واحد کیا ہوگا، شعر۔ شعراء شاعر، علماء عالم، انعامات انعام، جوابات جواب۔ اب آگے دیکھیے اسی سبق کا رائٹ اور رانگ ہے۔ تو اس میں سے 4 باکس ہیں، 4 باکس میں سے 2 رائٹ ہے، 2 رانگ ہیں۔ بادشاہ کے دربار میں سب شاعر محبت سے رہتے تھے، رانگ۔ فیروز بھی بادشاہ کی خوشامد کرتا تھا، رانگ۔ بادشاہ نے خوش ہو کر سبھی کو ایک ایک ہیرا دیا، بادشاہ نے خوش ہو کر سبھی کو ایک ایک ہیرا دیا، رائٹ۔ ہیرا لے کر سبھی اپنے اپنے گھر چلے گئے، رائٹ۔ اس کے بعد دیکھیے 8 نمبر میں متضاد، شروع کا ختم، بعد کا ابھی، نیچا کا اونچا، سچا کا جھوٹا، جواب کا سوال، عالم کا جاہل، عقل مند کا بے وقوف، ناراض کا خوش۔ یہ آپ کو کئی بار پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ کو ایک بار اسے لکھ لینا ہے اپنی اردو کی نوٹ بک میں۔ لیکن پڑھنا آپ سب کو ضروری ہے، بغیر پڑھے یہ کیا لکھا ہے یہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اس لیے آپ سب کو اسے کئی بار پڑھنا ہے۔ اب سب سے لاسٹ میں دیکھیے کیا لکھ رہا ہے، خوش خط لکھیے۔ یہ مقرر دیکھیے لکھا میں نے، اسی طرح ہر لائن کو آپ کو اسی طرح سے سامنے والے الفاظ سے بھرنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا ویڈیو آپ سب کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب دیجیے مجھے اجازت۔